العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووجد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرض الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مجلس اعلیٰ، یہ تذکرہ اہل بیت علیہ السلام، یہ پاکیزہ ذکر، اس کا انعقاد برائے ایصال ثواب والدین مرحومین اور برادر معظم حاجی زواد شیخ شوکت علی اللہ مقامہ ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا. پروردگار عالم ہم سب کے مرحومین کو اس ذکر کے صدقے ان کی بخشش فرمائی اور اس تذکرہ اہل بیت کو، اس ذکر محمد و آل محمد کو ہم سب کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار فرمائے. اور جتنے بھی حاضرین تشریف فرما ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور بالخصوص اس پروگرام میں بھائی کے جو بچے ہیں انہوں نے بڑی زحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور آپ حضرات کا مجلس اعلیٰ میں آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو بھی دلی حاجات رکھتے ہیں مومنین اپنے دلوں میں دعائیں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس ذکر کا صدقہ، اس ذکر پاکیزہ کا صدقہ جتنے مومنین مومنات اپنے دل میں دعائیں رکھتے ہیں، دل میں دعائیں لے کر آئے ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بس میرا زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں ہے. میری یقیناً اس بارگاہ میں یہ پہلی حاضری ہے اور میں آپ سے حضرات سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میری توقع سے مجمع کم ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ توقع سے زیادہ سننے والے حضرات یہاں موجود ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو میں چونکہ چہرے آپ میرے سامنے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ علم اور علماء سے ہے اور قدردانی ہے آپ کے دل میں علماء کی. علم اور علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمیشہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. سبحان اللہ. تو یقیناً میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی دیر آپ مجھے سنیں گے، کتنے متحمل ہیں سننے گے، اتنی دیر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنے مولا کائنات کے فرمان سے میں آغاز کر رہا ہوں. چونکہ آل محمد کے جو ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق عالم سے نہیں ہوتا بسم اللہ. بلکہ ان کا تعلق علم سے ہوتا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. شاید آپ نے توجہ فرمائی ہے. یہ میں نے بات کی ہے علم اور عالم کی، یعنی آپ کا تعلق عالم سے نہیں ہے، علم سے ہے. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ عالم کے رشتہ دار جاہل ہو سکتے ہیں، واہ واہ. علم کے رشتہ دار کبھی جاہل نہیں ہو سکتے. کیا کہنے. واہ واہ. سبحان اللہ. لہذا علم اور علماء سے آپ کا تعلق ہے اور میں علمی گفتگو آپ کی خدمت میں جتنی دیر ہوں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اچھا، پھر ایک تھوڑا سا فرق سمجھیں کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں اور اس کے سیاق و سباق میں آپ سے جو گفتگو کرنی ہے پھر آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے. ذہن حاضر ہے نا؟ بسم اللہ. کچھ لوگوں نے معلومات کو علم سمجھا ہے. واہ واہ. بسم اللہ بسم اللہ. کچھ لوگوں نے معلومات کو علم سمجھا ہے، جبکہ معلومات اور ہیں، علم اور ہے. واہ واہ. مثلا یہاں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں شمار کر لوں تو یہ میری معلومات ہیں، میرا علم نہیں ہے. واہ واہ. میں آپ کو شمار کروں یہ میری معلومات ہے. اچھا، میں آسان کروں جوانوں کے لیے، بزرگوں کے ذہن میں سب کچھ ہے، میرے جوان متوجہ ہو جائیں. مثلا پورے پنڈال کو یہ معلوم ہے، بلکہ میں کہوں پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ ٹیبل ہے. یہ ٹیبل کی مثال ہے. پوری دنیا کو یہ معلوم ہے یہ ٹیبل ہے. علم تھوڑے بندوں کو ہے کہ یہ ممبر ہے. نہیں یار، کمال کرتے ہیں. علم اور معلوم کا سمجھ ہے. بسم اللہ. یعنی دنیا کے ہر فرد کو یہ پتا ہے کہ یہ میز ہے، لیکن تھوڑے بندوں کو علم ہے کہ یہ ممبر ہے. توجہ. اچھا، یہاں علم عباس ہے، میں مثال دے رہا ہوں مولا کے علم کی. لیکن مثال دینے سے پہلے یہ میں عرض کروں کہ جس گھر کی چھت پہ شہنشاہ وفا کا علم ہوتا ہے نا، وہ کسی مایوس کا گھر نہیں ہوتا. اچھا استقبال کیا آپ نے. میں یہاں دینا چاہتا ہوں کہ وہ شعبان ہے. آج کتنی شعبان کی ہے؟ 27 شعبان. شعبان بڑا بابرکت مہینہ ہے. اس میں ایک جملہ کہوں نا، آپ کے دلوں کو محبت کو دیکھتے ہو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے عرشی آئینوں کو فرش پہ اتارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، جملہ پہنچا ہے. میں مثال دے رہا تھا حضرت عباس علم. یعنی پوری دنیا کو یہ پتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھنڈا ہے، تھوڑے بندوں کو علم ہے کہ یہ علم ہے. توجہ کیا. اچھا، پھر میں اور مثال آسان کروں. یہ علم پر بڑی محنت ہے.
4 شعبان کو شہنشاہ وفا کی آمد ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ علم کو معمولی نہ سمجھے، خدا کی قسم جس گھر پہ یہ علم ہے نا وہ ذمہ دار انسان ہے. کیونکہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہ معمولی جگہ نہیں، وہ جگہ وہ ہے جہاں شہنشاہ وفا کا پہرا ہے. علم شان ہے. اور پھر میں اپنی عقیدت کی بنیاد پر یہ جملہ ایک طالب علم کا یاد رکھنا، یہ نقش کرنا دل میں، یہ علم پہ بڑی محنت لگی ہے، یہ عام علم نہیں ہے، یہ علم پہ بڑی محنت خرچ ہوئی ہے. اور میں اپنے طالب علم ہونے کے ناطے اپنے علم کے مطابق یہ جملہ یہاں کہہ کر جا رہا ہوں کہ یہ علم ایسے نہیں بنا، یہ علم 2 چیزوں سے بنا ہے. یہ علی حیدر کرار کی ذوالفقار کا یہ جو آپ نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ ذوالفقار اور سیدہ کی چادر کو جمع کرے تو علم عباس بنتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس پر خرچ. ہاں علم اور معلوم. اچھا پھر ایک جملہ کہوں، میں اس سے بڑھ کر مثال دے رہا ہوں. بھرے مدینے کو یہ معلوم ہے کہ یہ گھر سیدہ کا ہے. توجہ نہیں، میں اس طرح نہیں سمجھانا چاہتا، میں جملہ پہنچانا چاہتا. بھرے مدینے میں سب کو پتا ہے کہ یہ گھر سیدہ کا ہے، علم صرف سلیمان کو ہے. علم دوست تشریف فرما ہے، علم صرف سیدہ سلیمان کو. کیوں؟ یہ اس چوکھٹ کا دروازہ ہے. اچھا میں اپنی شہزادی کے بارے میں آج فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان سے اس کو متصل کرنا چاہتا ہوں. میں جملہ کہہ رہا ہوں، آخری عزادات تک یہ میرا آواز جا رہی ہے اور انشاءاللہ تائید فرمائیں گے. میری 35 سال ہو گئے مجھے پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے. الحمدللہ میں طالب علم ہوں، لائبریری میں رہتا ہوں، پڑھتا ہوں، درس دیتا ہوں، طلباء کو تعلیم کرتا ہوں. لیکن میں نے اپنی زندگی میں جتنی میری گزر گئی میں محاسن پیش کر رہا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی کی ریسرچ میں نے ہر حقیقت کو شہزادی کے دروازے کا سوالی دیکھا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے یا علی یا علی یا علی کیا کہنے کیا کہنے. میں نے کیا کہا؟ میں نے ہر حقیقت کو سیدہ کے دروازے کا سوالی دیکھا. توجہ فرمائیں. اور پھر ایک جملہ کہوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہو، میری شہزادی سیدہ کونین بنت مصطفیٰ صلوات بر محمد اللہ صلی علی محمد. سیدہ کائنات کی ظاہری عمر مبارک 18 سال 2 مہینے کچھ دن. یہ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے. یہ شہزادی کی ظاہری عمر مبارک. شعبان کا مہینہ ذہن میں رہنا چاہیے، پھر لطف آئے گا. کتنی ایج ہے؟ 18 سال 2 مہینے کچھ دن. میری شہزادی کی عمر مبارک ہے ظاہری بنت مصطفیٰ کی. اور دیکھیں میں سیاستہ سے لے کر اصول اربع تک میں ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے، یہ متواتر حدیث ہے کہ جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. ایسے ہے یہ نہیں؟ توجہ فرمائیے آپ. یہ حدیث موجود ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سیاستہ میں، یہ سبھی علماء نے لکھا ہے اس حدیث. اچھا آپ کے پاکستان کے ایک مفکر ہوئے جس کا نام ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال. صاحب علم تھے، شاعر بشر. ان کے والد کا نام تھا شیخ نور محمد. کیا نام تھا ان کا؟ اچھا توجہ ہے. میں نے ان کی جب یہ حیات پڑھی، زندگی کا مطالعہ کیا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ قرآن پڑھ رہے تھے. ان کے والد گزرے، کہتے ہیں اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا بیٹا
قرآن تو سوائے محمد کے کسی کو سمجھ نہیں آتا. نہیں کیا کہنے قرآن تو سوائے محمد مصطفیٰ کے کسی کو سمجھ نہیں آتا. تو کہا بابا پھر میں قرآن نہ پڑھوں؟ کہا نہیں بیٹا، قرآن ضرور پڑھ لیکن قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن قلب مصطفیٰ کے اترا ہے. ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ تو کہا قرآن پڑھ ضرور لیکن قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا. کہا بابا میں کیسے قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤں؟ تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا سیدہ کو راضی کر لے. اللہ سیدہ کو سیدہ کی ذات بلند تر صلوات برے محمد سیدہ راضی تو رسول راضی، رسول راضی تو خدا راضی. تو میرے محترم سامعین، میں نے ہر حقیقت کو سیدہ کے دروازے کا سوالی دیکھا اور میں کہوں یہ بھیجا نہ ہوگا. یہاں والے بھی میں نے اس دروازے پہ جھکتے ہوئے دیکھا ہے اور خدا کی قسم دیکھیں ہر حقیقت نے سیدہ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. یہ میری سچ ہے اور یہ پیغام میں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے. لیکن آؤ دوستو در سیدہ پہ جا کے پوچھیں. سیدہ ہر حقیقت نے آپ کی تحلیل پہ سوال کیا ہے. آپ نے بھی کچھ اللہ سے مانگا ہے. آپ نے بھی کچھ اللہ سے مانگا ہے. تو میں نے مطالعے کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر حقیقت نے سیدہ سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. سیدہ نے اللہ سے دو ہی چیزیں مانگی ہیں، یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. یہ سیدہ کی مانگ کا اثر تھا جو اللہ نے اللہ سے مانگا. سیدہ یہ سیدہ کی مانگ کا اثر تھا. توجہ بھائی کہ عزادار کا بھی ہاتھ اونچا ہے، علمدار کا بھی ہاتھ اونچا ہے. اللہ یہ دونوں ہاتھ ہمیشہ اونچے رہے. اچھا میں بڑا سوچتا تھا کہ یہ دونوں ہاتھ ہمیشہ اونچے کیوں ہیں، اور خدا کی قسم میرا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ اس لیے دونوں ہاتھ اونچے ہیں. ان دونوں ہاتھوں کے اوپر سیدہ کا ہاتھ ہے. تو میرے محترم سامعین، اللہ نے پورے قرآن میں 82 قسمیں اٹھائی ہیں. کتنی؟ جو شمار کرنے جانا، یہ میری تحقیق ہے. اور 82 قسمیں اللہ نے اٹھا کر میں نے جب ان کی تحقیق کی نا، مجھے بالواسطہ یا بلا واسطہ ان قسموں کا تعلق یا رسول سے ہے یا علی سے ہے یا بطول سے ہے. یہ قرآن مزید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یاد رکھیں میری بات، اللہ نے ایک ایسی قسم کھائی ہے جس نے مفسرین کو حیرت کی وادی میں گم کر دیا. سورہ مبارکہ الواقعہ پڑھیں، وہاں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم. مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. ایسے محبت فرمانی چاہیے. مجھے وہ چوکھٹ بتاؤ
جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، یا اس چوکھٹ کے دربان کو کہتے ہیں سلیمان۔ توجہ بھی توجہ، سلیمان فارسی، لیکن حکم کیا ہے کہ سلیمان محمدی کہو، سلیمان فارسی نہیں، سلیمان محمدی، کیونکہ جب اس در سے آیا، اس در پہ جھکا، اس کو سلیمان محمدی کا لقب دیا گیا۔ اچھا پھر یہ کیا تھا؟ سلیمان کی تاریخ پڑھے، اس وقت وہ 10ویں درجے کا ایمان کا حکمران ہے جسے سلیمان کہتے ہیں، اور یہ سیدہ کی دعا کا اثر ہے۔ اچھا پھر ہمارے ذاکرین حضرات ایک جملہ پڑھتے ہیں، میں نے کچھ ذاکرین حضرات کچھ دوستوں کو منع کیا ہے کہ یہ جملہ نہ پڑھا کریں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب سلیمان سیدہ کی چوکھٹ پہ کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، میں نے کہا نہیں بھائی، لفظ جھاڑو جو ہے نا یہ جچتا نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمائیے، لفظ جھاڑو یہ جچتا نہیں، اس لیے کہ جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ یہاں تو آیا تطہیر کا پہرا ہے نا، تو پھر انہوں نے کہا مولانا صاحب پھر بتائیں ہم کیا کریں؟ جھاڑو نہ کہیں تو کیا کریں؟ میں نے کہا اس طرح کہا کرو کہ سلیمان تحلیل سیدہ پہ جھاڑو نہیں دیتا تھا بلکہ اپنی ریش کو نور کے موتیوں سے بھرتا تھا۔ ہاں، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتی ہیں، مجھے بتاؤ وہ چوکھٹ کون سی ہے؟ وہ چوکھٹ یہی ہے، اور خدا کی قسم یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر مخلوق اگر قسم کھائے تو وہ خالق کی کھاتی ہے، خالق جب قسم کھاتا ہے تو چوکھٹ زہرا کی قسم کھاتا ہے۔ یہ چوکھٹ عام نہیں ہے، یہ سیدہ کی چوکھٹ ہے، یہ دروازہ سیدہ ہے۔ اور کسی نے پوچھا آپ میں سے جو زائر ہیں ذرا تھوڑا ہاتھ کھڑا کریں، زائر امام حسین، ماشاءاللہ اللہ صاحب کی زیارت قبول فرمائے اور آپ سب کو لے جائے اور آپ کی زیارت کریں۔ وہاں جو جنوب کی جانب کربلا کے سیدھا دیکھیں نا آپ، تو جہاں سید الشہداء وارث کربلا کا روزہ ہے، سامنے بالکل ایک نیلی ہری لائٹ کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ باب سدرۃ المنتہا، باب سدرۃ المنتہا، آپ جائیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جناب سلیمان فارسی سے کچھ لوگوں نے آ کر پوچھا سلیمان اس دروازے پہ رہتے ہو، تجھے پتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اللہ آپ چپ رہ گئے تو مجھے دکھ ہوگا۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ تو جناب سلیمان نے سیدہ کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہذہ سدرۃ المنتہا۔ کچھ لوگ منافق بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، وہ کہنے لگے سلیمان ہم سے مذاق کرتا ہے کیا؟ سدرۃ المنتہا اللہ نے قرآن میں اس کو نہیں کہا کہ جہاں جبریل رکا تھا حضور چلے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں؟ وہ سدرۃ المنتہا ہے، تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے؟ تو سلیمان دیکھ کر کہتے ہیں پھر سمجھ اپنی اپنی ہے، تمہاری سمجھ اپنی ہے، میری سمجھ اپنی ہے۔ تمہاری سمجھ میں سدرۃ المنتہا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر چلتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں جہاں پر ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا علمی ماحول ہے الحمدللہ، ایک جملہ علمی کہوں سمجھیں گے آپ؟ عبداللہ ابن مسعود راوی ہے اس روایت کی، جناب سلیمان کو جب چوکھٹ سیدہ میں دیکھا، آج میں چوکھٹ پڑھوں گا سیدہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس چوکھٹ کی بڑی قدر ہے، اس چوکھٹ کا بڑا مقام ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں
توجہ فرمائیے. بسم اللہ بسم اللہ. سردار انبیاء آگے کھڑے ہوتے ہیں, واہ 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 اس چوکھٹ پہ رکتے ہیں واہ واہ. اور سب سلام کرتے ہیں. آج دنیا ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ رسول اللہ کی تعریف کم کرتے ہیں لوگ. شیعہ رسول کم پڑھتے ہیں, ائمہ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں. لیکن ہم مجبور ہیں نا, ہم اس لیے مجبور ہیں کہ آل محمد کوئی عام ہستی نہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا سب سے پہلا ذاکر خود خدا ہے. واہ 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 واہ. جب خدا ذکر کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی ذکر کرنا ہے. میرے محترم سامعین توجہ, مسلمان بھائی ذکر کرتے ہیں, رسول اللہ کے ذکر کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, ہم بھی کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی بساط کے مطابق رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے. لیکن جس کی قرآن تعریف کرتا ہے وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کو میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ جب اپنے سپیکروں پہ آپ حضور کا بیان کرتے ہیں, ان کی تعریف بیان کرتے ہیں, اور رسول کے قدموں کی جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے ان قدموں کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن کاش تم ان قدموں کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کرتے کہ جن قدموں کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ کہاں سے چلتے ہیں, کس دروازے پر آ کر رکتے ہیں, اور کہاں سے سلام کی آواز آتی ہے. ذکر تو کرنا چاہیے نا. اس چوکھٹ کی قسم کھائی اللہ نے, اور خدا گواہ ہے. عبداللہ بن مسعود کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سلمان کو دیکھا چوکھٹ زہرا پر. میں نے کہا سلمان یہاں کیا کر رہے ہو؟ توجہ بھائی, یہ اہل معرفت یہ جملہ سمجھیں گے, جن کے دلوں میں بہت زیادہ معرفت ہے نا, وہ یہ سمجھیں گے انشاءاللہ. اور میرے لحاظ سے سب اہل معرفت تشریف فرما ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سلمان میں نے ابھی تمہیں مسجد میں دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے, اور ابھی دیکھ رہا ہوں جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں, یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سلمان نے بڑا علمی جواب دیا. کہا عبداللہ بن مسعود سن, جو میں مسجد سے سیکھ کر آیا ہوں وہاں یہاں یہ کچھ کر رہا ہوں. توجہ نہیں فرمایا. اللہ اکبر. جو وہاں سیکھ کر آیا ہوں یہاں وہ کر رہا ہوں. تو میرے محترم سامعین, بڑا مقام ہے سیدہ کا, بڑی شان ہے اس بیٹی کی, بڑی منزلت ہے. بس میرا ٹائم بالکل قریب ہے, میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے والا ہوں. لیکن عزیزان گرامی قدر, یہ وہ بی بی ہے. لوگ ہمارے عقیدے پوچھتے ہیں. ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے, ہمارا عقیدہ بڑا روشن ہے. ہم شیعان محمد و آل محمد کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے, سنے بھائی, کہ انبیاء سوالات ہیں. توجہ فرمائیں. ملائکہ اس کی معصوم مخلوق ہے. 12 ہمارے ہاتھی ہیں, اور زہرا سچی ہے. بے شک. ہاں زہرا سچی. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اس عقیدے پر ہم قائم ہیں. زہرا کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ سچا نہیں ہوگا. بے شک. یہ سچی ہے, صدیقہ ہے, یہ طاہرہ ہے. یہ کہہ دینا کہ بچوں تمہارے, میں یہاں رک کر جملہ کہہ رہا ہوں, توجہ بھائی, سچے ہیں لیکن اس معیار کے سچے ہیں. یہ فقط سچے نہیں بلکہ سچ کو تخلیق کرتے ہیں. ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے. یہ فقط اس معیار کے سچے نہیں ہیں, یہ سچ کو. اور کیا کہا کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس. اچھا, میں اپنے رنگ میں اسے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کی سماعت میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ذرا بغور سماعت فرمائیں. ماں نے بچوں سے نہیں, میرا ایک عجیب انداز ہے, اور میں اپنے انداز میں یہ بات پہنچاتا ہوں, کہتا ہوں سامعین تک, بلکہ یوں کہوں کہ طہارت کے قرآن سے
عصمت کی 2 آیتوں نے کہا واہ واہ کہ اماں ہمیں لباس چاہیے. واہ واہ نہ 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 یار خاموش. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش نصیب ہے آپ. کیا کہنے اللہ نے آپ کو 14 رحمت عطا کی. واہ واہ کیا کہا بھائی؟ پھر جملہ سنیے گا. طہارت کے قرآن نے، عصمت کی 2 آیتوں نے طہارت کے قرآن سے کہا کہ اماں ہمیں لباس چاہیے. واہ واہ. اچھا کہوں نا بات یہاں ہو رہی ہے، سنی وہاں جا رہی ہے. نہ 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 یار میری جاتی لگے. اچھا پھر جملہ بدل کر ماں بچوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. واہ واہ وہ سن رہا ہے. واہ واہ واہ. ہائے ہائے. اچھا پھر جملہ کہوں وہ درزی سے کہہ رہا ہے کہ کپڑے سی دے. واہ واہ واہ. ماں سن رہی ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. ہاں اچھا جملہ بدل کے سبحان اللہ. بات جہاں ہو رہی ہے، سنی وہاں جا رہی. بات وہاں ہو رہی ہے، سنی یہاں جا رہی ہے. توجہ نہیں فرمائی. اچھا پھر کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے تو 2 چیزیں سمجھ میں آئیں. یا سیدہ کے اختیارات اتنے ہیں کہ وہاں کی بات یہاں سنتی ہے، یا سیدہ کے گھر کی دیواریں عرش کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اچھا پھر اگلی بات سنیں. کپڑے سیے. توجہ بھائی میں شعبان کے مہینے کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سا اتصال کر رہا ہوں. اچھا علماء قم، علماء نجف، علماء لکھنؤ، ان تینوں میں نے اختلاف پڑھا اس روایت میں. توجہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں، بس میں آخری الفاظ اور آپ سے اجازت لوں. ایک صلوات پڑھیں بس میں نے تمام کر دیا میرا موضوع. علماء نجف، علماء لکھنؤ اور علماء قم، یہ تھوڑا سا باریک سا اختلاف ہے، یہ سن لیں. علماء نجف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لباس آئے نا حسنین شریفین کے، بسم اللہ، یہ سیے بھی جبرائیل نے تھے اور لایا بھی جبرائیل تھا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا لکھنؤ والے علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، لانے والی ہستی جبرائیل علیہ السلام ہے اور سینے والی ہستی کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام. توجہ فرمائیے آپ. اچھا شعبان ذہن میں رہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، دونوں باتیں قبول ہیں، اختلاف اپنی جگہ پہ. جبرائیل سیے کے لائیں معصوم ہیں، جناب ادریس سیے کے لائیں معصوم ہیں. توجہ بھائی توجہ، دونوں معصوم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حسنین شریفین کے لباس کا ان دونوں معصوموں کا لانا یا سینا یہ بھی اتنا بڑا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ سیدہ خود اپنے ہاتھ سے جس کے کپڑے سیے اسے عباس کہتے ہیں. سلامت رہے آپ نے بڑی محبت فرمائی، بڑی شفقت فرمائی. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بس میں نے ختم کر دیا. بس میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں مصیبت کا، بس یہ آخری اور پہلا جملہ، بس ایک جملہ مصیبت کا. جی جی بس توجہ. میں اس منبر پر بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور خدا شاہد ہے بڑی ذمہ داری سے. میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے.
محمد کے شہر میں محمد کی امت نے محمد کی بیٹی کو بڑا مارا ہے. اتنا مارا ہے لوگوں نے کہ سیدہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی. عبدالحمید مہاجر نے کتاب لکھی ہے اعلم انی فاطمہ، 10 جلدوں میں وہ کتاب ہے. خدا کی قسم اس میں نے عجیب روایت پڑھی ہے، میں اشارے سے گزروں گا کیونکہ سیدہ کے مسائل جو ہے نا وہ کھول کر پڑھنے والے نہیں ہیں، اشارے سے پڑھنے والے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وہ خود خطیب تھے، ایک جگہ پہ وہ مجلس پڑھ رہے تھے، وہاں ایک عالم دین بھی مجلس سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جناب سیدہ جب آخری وقت آیا غمزت عینا، جناب سیدہ کی دونوں آنکھیں بند ہو گئی. تو اس عالم نے کہا نہیں بھائی ایسے نہ پڑھ، سیدہ کی ایک آنکھ بند ہوئی ہے، ایک آنکھ تو پہلے ہی بند ہو چکی تھی. بس میں اشارے سے پڑھوں تو میرے محترم سامعین، بس میں آخری جملہ اور آپ سے اجازت لے لوں. عبداللہ ابن ورقہ یہ کہتا ہے میں مولا علی کا پڑوسی تھا، میں دیکھتا تھا رات کو علی چیخیں مار کر روتے تھے، اتنا روتے تھے. میں گیا مولا کے پاس، میں نے کہا یا علی موت ہر گھر میں ہو جاتی ہے، اتنا بلند آواز سے نہ رویا کریں کہ مدینے کے لوگ مذاق اڑائے. کہتے ہیں ورقہ میں زہرا کی جدائی پہ نہیں روتا، میں روتا تو اس لیے ہوں کہ جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، سیدہ تیری مظلومی کو سلام کہ تو نے اپنی زندگی میں نہ سیدہ نے علی کو پہلو دکھایا تھا نہ بازو دکھایا تھا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على